بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفعیل کی خاصیات بیان کی۔ تفعیل کی 13 خاصیتیں ہیں۔ پہلی اور دوسری خاصیت تعدیہ اور تسییر ہے۔ تعدیہ یعنی متعدی بنانا، اور تسییر یعنی کسی شے کو صاحب ماخذ بنانا۔ ان دونوں کی دو قسم کی مثالیں ہیں، ایک اکٹھی مثال اور ایک جدا جدا مثال۔ اکٹھی مثال ہے نزل و نزلتہ، نزل و نزلتہ۔ تعدیہ کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا وہ اترا اور میں نے اس کو اتارا، اور تسییر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا وہ میں نے اس کو صاحب نزول کیا، وہ اترا اور میں نے اس کو صاحب نزول کیا۔ تو باب تفعیل کی 13 خاصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت تعدیہ اور دوسری خاصیت تسییر ہے۔ تعدیہ متعدی بنانا اور تسییر کا معنی کسی شے کو صاحب ماخذ بنانا۔ ان کی دو طرح کی مثالیں ہیں، ایک ہے اکٹھی مثال اور ایک ہے الگ الگ مثال۔ اکٹھی مثال ہے نزل و نزلتہ، نزل و نزلتہ۔ تعدیہ کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا وہ اترا اور میں نے اس کو اتارا، اور تسییر کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا وہ اترا اور میں نے اس کو صاحب نزول کیا، میں نے اس کو صاحب نزول کیا۔ اور تعدیہ اور تسییر کی الگ الگ مثال۔ تعدیہ کی مثال ہے فرح زید و فرحتہ، زید خوش ہوا اور میں نے اس کو خوش کیا، یہ متعدی ہونے کی مثال ہے۔ اور تسییر کی مثال ہے وترت القوس، میں نے کمان کو زہدار بنایا۔ یہاں پر وتر جو ہے وہ ماخذ ہے، یہ تسییر کی مثال ہے۔ تو تعدیہ اور تسییر کی الگ الگ مثال۔ تعدیہ کی مثال فرح زید و فرحتہ، زید خوش ہوا اور میں نے اس کو خوش کیا، یہاں پر فرحتہ متعدی ہے۔ اور تسییر کی مثال وترت القوس، میں نے کمان کو زہدار بنایا، یہاں پر وتر ماخذ ہے۔ تیسرا خاصہ ہے سلب، سلب ماخذ یعنی ماخذ کو دور کرنا۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر 1 قضیت عینہ، قضیت عینہ، قضیت عینہ، اس کی آنکھ میں کوڑا پڑ گیا، قضیت عینہ، میں نے اس کی آنکھ سے کوڑے کو دور کیا، یہاں پر قضا ماخذ ہے۔ اور دوسری مثال ہے قرۃ الابل، میں نے اونٹ سے چیچڑی کو دور کیا، یہاں پر قراد چیچڑی جو ہے وہ ماخذ ہے۔ تو تیسری خاصیت ہے سلب ماخذ یعنی ماخذ کو دور کرنا۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال ہے قضیت عینہ، اس کی آنکھ میں کوڑا پڑ گیا، قضیت عینہ، میں نے اس کی آنکھ سے کوڑا دور کیا، یہاں پر قضا ماخذ ہے۔ اور دوسری مثال ہے قرۃ الابل، میں نے اونٹ سے چیچڑی کو دور کیا، یہاں پر قراد چیچڑی یہ ماخذ ہے۔ چوتھی خاصیت ہے سیرورت یعنی کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا۔ نور الشجر، درخت شگوفہ دار ہو گیا، یہاں پر نور ماخذ ہے۔ نمبر 4 سیرورت یعنی کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا۔ نور الشجر، درخت شگوفہ دار ہو گیا، یہاں پر نور ماخذ ہے۔ اور نمبر 5 بلوغ یعنی ماخذ تک پہنچنا۔ اس کی دو مثالیں ہیں خیم زید، زید خیمہ میں داخل ہوا، خیمہ ماخذ ہے۔ عمک عمر، عمر عمق تک پہنچا یعنی بات کی گہرائی معلوم کی، یہاں پر عمق ماخذ ہے۔ تو نمبر 5 ہوا بلوغ، ماخذ تک پہنچنا۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر 1 خیم زید، زید خیمہ میں داخل ہوا، یہاں پر خیمہ ماخذ ہے۔ عمک عمر، عمر عمق تک پہنچا، بات کی گہرائی معلوم کی، یہاں پر عمق ماخذ ہے۔ نمبر 6 مبالغہ، یہ مبالغہ والی خاصیت تفعیل میں زیادہ آتی ہے، اور مبالغہ 3 قسم پر ہے، مبالغہ فعل میں، مبالغہ فاعل میں اور مبالغہ مفعول میں۔ مبالغہ فعل میں سرح، خوب ظاہر ہوا، اور جولا، بہت زیادہ گردا گرد گھوما۔ مبالغہ فاعل میں ہو جیسے موت الابل، اونٹوں میں بہت مری پھیلی، بہت سے اونٹ مر گئے، یہاں پر مبالغہ فاعل یعنی ابل میں ہے، بہت سے اونٹ مر گئے۔ اور مبالغہ مفعول میں ہو قطعت الثیاب، میں نے بہت سے کپڑے کاٹے، یہاں پر الثیاب مفعول میں مبالغہ ہے۔ تو
چھٹی خاصیت ہے مبالغہ۔ مبالغہ تفعیل میں زیادہ آتا ہے اور مبالغہ 3 قسم پر ہے، مبالغہ فعل میں، مبالغہ فاعل میں، مبالغہ مفعول میں۔ مبالغہ فعل میں ہو سرح بہت زیادہ وضاحت کی، جولا بہت زیادہ گردا گرد گھوما، یہاں پر مبالغہ فعل میں ہے۔ مبالغہ فاعل میں ہو موت الابل اونٹوں میں بہت مری پھیلی، بہت سے اونٹ مر گئے، یہاں پر الابل فاعل میں مبالغہ ہے۔ مبالغہ مفعول میں ہو قطعت الثیاب میں نے بہت سے کپڑے کاٹے، یہاں پر الثیاب مفعول میں مبالغہ ہے۔ اور 7ویں خاصیت ہے نسبت بمأخذ، ماخذ کی طرف نسبت کرنا۔ فسقت زیدن میں نے زید کو فسق کی طرف منسوب کیا، یہاں پر فسق ماخذ ہے۔ تو نمبر 7 ہوا نسبت بمأخذ، ماخذ کی طرف نسبت کرنا۔ فسقت زیدن میں نے زید کو فسق کی طرف منسوب کیا، یہاں پر فسق ماخذ ہے۔ نمبر 8 الباس ماخذ، ماخذ پہنانا، جیسے جللت الفرس میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی، یہاں پر جل ماخذ ہے۔ نمبر 8 الباس ماخذ، ماخذ پہنانا، جللت الفرس میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی، یہاں پر جل ماخذ ہے۔ نمبر 9 ہے تخلیط ماخذ، یعنی ماخذ سے کسی شے کو ملمع کرنا۔ نمبر 9 تخلیط ماخذ، ماخذ سے کسی شے کو ملمع کرنا، جیسے ذہبت السیف میں نے تلوار کو سونے کا ملمع کیا، یہاں پر ذہب ماخذ ہے، سونے کا پانی چڑھا دیا۔ تو نمبر 9 ہوا تخلیط ماخذ، یعنی ماخذ سے کسی شے کا ملمع کرنا، جیسے ذہبت السیف میں نے تلوار کو سونے کا ملمع کیا، یہاں پر ذہب ماخذ ہے۔ اور نمبر 10 ہے تحویل، تحویل کا مطلب ہے کسی چیز کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بنانا۔ تحویل کہتے ہیں کسی شے کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بنانا۔ عین ماخذ بنانا، نصر زید عمرا زید نے عمر کو نصرانی بنا دیا۔ مثل ماخذ ہو خیمتہ میں نے اس کو یعنی چادر کو خیمہ کی مثل بنا دیا۔ تو نمبر 10 ہوا تحویل، تحویل کا معنی ہے کسی چیز کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بنانا۔ عین ماخذ بنانا، نصر زید عمرا زید نے عمر کو نصرانی بنا دیا۔ اور مثل ماخذ بنانا، جیسے خیمتہ میں نے چادر کو خیمہ کی مثل بنا دیا۔ نمبر 11 قصر، یعنی اختصار کی غرض سے مرکب کا ایک کلمہ باب تفعیل سے بنانا۔ قصر کا معنی ہے اختصار کی غرض سے مرکب کا ایک کلمہ باب تفعیل سے بنانا، جیسے حلل اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب لا الہ الا اللہ ایک مرکب ہے، اس سے ایک کلمہ بنایا حلل، اور یہ باب تفعیل سے بنایا تاکہ اختصار حاصل ہو جائے۔ تو قصر کہتے ہیں اختصار کی غرض سے مرکب کا ایک کلمہ باب تفعیل سے بنانا۔ حلل اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب لا الہ الا اللہ ایک مرکب ہے، اس سے ایک کلمہ بنایا حلل اور باب تفعیل سے بنا دیا تاکہ اختصار حاصل ہو جائے۔ نمبر 12 موافقت مجرد و افعال و تفاعل، یعنی تفعیل کا مجرد افعال اور تفاعل کے معنی میں ہونا۔ نمبر 12 ہے باب تفعیل کا مجرد افعال اور تفاعل کے معنی میں ہونا۔ مجرد کے معنی میں ہو تمرتہ تمرتہ، ان دونوں کا ایک معنی ہے کہ میں نے اس کو کھجور دی، میں نے اس کو کھجور دی۔ تو تفعیل مجرد کے معنی میں ہو تمرتہ تمرتہ، دونوں کا ایک معنی ہے میں نے اس کو کھجور دی۔ اور تفعیل افعال کے معنی میں ہو تمر اتمر، دونوں کا معنی ہے تر کھجور خشک ہو گئی۔ تفعیل افعال کے معنی میں ہو تمر اور اتمر، ان دونوں کا ایک معنی ہے تر کھجور خشک ہو گئی۔ اور افعال اور تفعیل تفاعل کے معنی میں ہو ترسا تترسا، دونوں کا معنی ہے ڈھال کو کام میں لایا۔ تفعیل تفاعل کے معنی میں ہو ترسا اور تترسا، ان دونوں کا معنی ایک ہے ڈھال کو کام میں لایا۔
نمبر 13 ابتدا یعنی تفعیل کا ابتداءً ایسے معنی میں آنا جو معنی مجرد کے معنی کے علاوہ ہو۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ کلمتہ میں نے اس سے کلام کیا، اس کا مجرد کلمن آتا ہے بمعنی زخمی کرنا۔ دوسری مثال جرب اس نے امتحان کیا، اس کا مجرد جربن آتا ہے بمعنی خارش۔ تو 13ویں خاصیت ہے ابتدا یعنی تفعیل کا ابتداءً ایسے معنی میں آنا جو معنی مجرد کے معنی کے علاوہ ہو۔ اس کی دو مثالیں ہیں، یعنی مجرد کا معنی اور ہو، تفعیل کا معنی اور ہو۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر 1 کلمتہ میں نے اس سے بات کی، اس کا مجرد کلمن ہے بمعنی زخمی کرنا۔ دوسری مثال ہے جرب اس نے امتحان کیا، اس کا مجرد جربن آتا ہے بمعنی خارش۔